اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ توجہ ہے حضرات، ذرا مچل کے سبحان اللہ کہیں۔ ابو بکر صدیقین کا سردار، عمر عادلین کا سردار، میرا عثمان شریفوں کا سردار، علی تمام امت کے ولیوں کے سردار، اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ 10ویں محرم کا سورج غروب ہو گیا، نبی کے شہزادے امام حسین نے جام شہادت پی لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو آسمان میں ایک لالی سی چھا گئی، ایک طوفان سا کربلا کے میدان میں اٹھا، اور وہ طوفانی بارش کے لوگ کہتے ہیں کہ بارش تو بڑی تیز ہوئی، لیکن وہ خون جو شہدائے کربلا کا خون جو کپڑے میں لگے تھے، کپڑے تو پھٹ گئے لیکن شہیدوں کا خون نہیں مٹا، شہیدوں کا خون کپڑے میں باقی رہا۔ بحر کیف کربلا کا میدان شانت ہو گیا، رات اتر آئی، اندھیرا چھا گیا۔ امام حسین کے ساتھ آنے والی عورتیں خیمے میں بیٹھی ہوئی ہیں، یزیدی فوج آئے خیموں کو جلا دیا، یزیدی فوجوں نے خیمے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ حتی الامکان کہ اے مسلمان بھائیوں، ان یزیدی ظالموں نے بیمار کے بستر تک لوٹ کر لے کر چلے گئے، جو سامان تھے سب لوٹ کر لے گئے۔ ساتھ آنے والی عورتوں کے پاس جو اونٹ تھی، ان اونٹوں کو بھی لے کر کے چلے گئے۔ جب وہ لوگ اونٹ کو لے گئے تو اونٹ کو ذبح کر دیا، اور ذبح کر کے ان اونٹوں کو دیگ میں ڈال کر کے کھانا بنانا شروع کیا۔ مورخین لکھتے ہیں، امام زوری لکھتے ہیں، امام حاکم اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تاریخ کی ایک ایک ورق گواہ ہے کہ جب وہ لوگ اونٹ کا گوشت پکانا شروع کیے، مشیت الہی کو جلال آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اونٹوں کے گوشت کو خون کے لوتھڑوں میں تبدیل کر دیا، اور امام زوری لکھتے ہیں کہ وہ سالن اتنا کڑوا ہو گیا کہ ایک یزیدی فوج بھی اس سالن کو چکھ نہ پایا، سارا سالن پھینکنا پڑا، اونٹوں کو چھین لیا گیا۔ یزیدی فوج میں شادیانے بجنے شروع ہوئے، دعوت لگنی شروع ہوئی۔ یزیدی فوج شراب میں بدمست ہو کر، شراب پی کر کے، اونٹ کے گوشت کھانے کے لیے ڈھول تاشے بجا کر کے خوشیاں منانے لگے کہ ہم نے تو بڑا تیر مار لیا، نبی کے شہزادے کو ہم نے قتل کر دیا۔ ادھر بھوک اور پیاس کے مارے اہل بیت اطہر کے چھوٹے چھوٹے بچے اور بیویاں بیٹھی ہے، اور ادھر یزیدی فوج شراب پی کر کے خوشیاں منا رہا ہے۔ میرا جزدان کہتا ہے مسلمانوں، آج بھی ہمارے اس ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسی محرم کے مہینے میں، اسی شام میں شراب پی کر کے ناچتے ہیں، ڈھول بجا کر کے ناچتے ہیں۔ وہ لوگ یزید کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارے سماج میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اس دن میں روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے امام حسین کے سچے غلام ہونے کی دلیل دیا کرتے ہیں۔ توجہ ہے حضرات، 10ویں محرم کا سورج غروب ہو گیا، 61 ہجری کا سورج چلا گیا، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ لوٹے ہوئے خیمے میں امام حسین کے ساتھ آنے والی مقدس پاک شہزادیاں بھوک اور پیاس کو برداشت کرتی ہوئی تڑپ رہی ہیں۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ، امام حسین کی بہن، حضرت علی کی بیٹی، حضرت فاطمہ کا لخت جگر، حضرت زینب کیا کرتی ہیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ پیاس کے مارے بچے تڑپ رہے ہیں، بچوں کو تھپکیاں دے کر کے سلا دیتی ہے۔ اس لوٹے ہوئے خیمے کے قریب جو امام حسین کے ساتھ آنے والے ان کے رفقا کی لاشیں تھیں، ان لاشوں کو لا کر کے جمع کر
کر دیا ہے۔ جمع کرنے کے بعد لاشوں پر تو گھوڑے دوڑا دیے گئے، لاش پہچاننے میں نہیں آتے، لیکن امام حسین کی بہن زینب ان لاشوں کو اٹھا کر کے خیمے کے قریب میں لا کر کے رکھتی ہے اور یہ سوچتی ہے کہ لاشوں پر گھوڑا دوڑا دیا گیا، خیموں کو لوٹ لیا گیا، خیموں کو جلا دیا گیا، میری بیٹیوں کے سروں سے دوپٹے کو چھین لیا گیا، بیمار عابد کے بستر کو لوٹ لیا گیا۔ امام حسین کی بہن زینب اب سوچنا شروع کرتی ہے کہ کب اب کوئی یزیدی فوج میرے خیمے کے قریب نہ آئے۔ امام حسین کی بہن اس جلے ہوئے خیمے کے ایک کپڑے کو اٹھا کر اپنے سر پہ رکھتی ہے تاکہ بال چھپ جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کی بہن زینب اب اس ریتیلی سرزمین پہ، اس ریگستان پہ اپنے ہاتھ کو مار کر کے کچھ تلاش کر رہی ہے، اس لیے کہ ہو کا عالم ہے، جانور چاروں طرف چلا رہے ہیں، بچے خوف کے مارے، دل دہلا دینے والا وہ شام غریبہ۔ امام حسین کی بہن زینب ہاتھ کو مار کے ریتیلی سرزمین پہ تلاش کر رہی ہے کہیں سے کوئی ڈنڈا مل جائے تاکہ کوئی یزیدی فوج دوبارہ آ کر کے ان لاشوں کے ساتھ بے حرمتی نہ کرے۔ امام حسین کی بہن زینب جب ان ریتیلی سرزمین پہ ہاتھ مار کے کچھ کھوجنے کی تلاش کرتی ہے تو انہیں کچھ نہ ملا تھا، ایک ٹوٹا ہوا خنجر علی کے بیٹی کی ہاتھ میں آیا ہے، ایک ٹوٹا ہوا خنجر حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان کے ہاتھ میں آیا ہے۔ حضرت زینب نے اس ٹوٹے ہوئے خنجر کو ہاتھ میں لیا، لے کر کے لاشوں پر پہرا دینے لگی، خیمے کے چاروں طرف گھومنے لگی۔ توجہ ہے نا حضرات، ذرا مچل کے سبحان اللہ کہیں، ماحول بنائیے، اس لیے کہ میں نے شروع میں ہی کہا ہے جسے اہل بیت اطہر سے پیار نہیں ہمیں اس کے ایمان پر اعتبار نہیں۔ جو اہل بیت اطہر سے پیار کرتا ہے وہی نبی کا سچا غلام ہے، وہی نبی کا سچا امتی ہے۔ بہر کیف حضرت زینب ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے کھڑی ہے، پہرا دے رہی ہے۔ واہ رے زینب تیری عظمت کو سلام، تیری ہمت کو سلام، تم نے علی عباس کو کٹتے ہوئے دیکھا، تم نے امام حسین کے سر کو الگ ہوتے ہوئے دیکھا، تم نے اپنے اہل و عیال کو، اپنے اون و محمد کو کٹتے ہوئے دیکھا، لیکن زینب کا دل اور کلیجے کو میں بڑھ کر کے سلام کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ کی بیٹی زینب آپ کے ہمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ آج ہماری عورتیں چوہے کے موت کو دیکھ کر کے ڈر جاتی ہے، گھر میں چھپکلیاں دیکھ کر کے گھر چھوڑ دیتی ہیں، لیکن زینب کے کردار کو دیکھو۔ حضرت زینب نے اپنے بھائی کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے ڈٹی ہے زینب کہ ہمارے بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچانے پائے۔ حضرت زینب ہاتھ میں ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے کھڑی ہے۔ آج کے پڑھے لکھے سماج یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو دوسرا درجہ دیا ہے۔ اگر تمہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا تو حضرت زینب فاطمہ کی بیٹی کے زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو کہ اسلام نے عورتوں کو کیا عزت دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو جو آج اس سماج کے اندر میں حضرت زینب کے کنیز بننے کے بجائے وہ ان فلمی اداکاروں کو، ایکٹروں کو فالو کرتی ہے اور اپنی زندگیوں کو برباد کر رہی ہے۔ فون پر بات کرتے ہوئے کوئی سیما حیدر بن کر کے کسی ناپاک کی محبت میں دیش چھوڑ دیتی ہے۔ میں کہتا ہوں ایسی بیٹیاں اسلام کی بیٹیاں نہیں ہو سکتی ہے، ایسی بیٹیوں کے لیے اسلام کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہم پکار کر کہتے ہیں نوجوانوں ان بیٹیوں کو بتا دو تمہیں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تم کسی شراب خور کے منہ لگ کر کے فون میں باتیں کر کے اس کی بستر گرم کرنے کے خاطر اپنے مسلک و ملت کے ساتھ غداری کرو۔ تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تمہیں تو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ جب مسلک کی بات آئے تو زینب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، زینب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کیرلا کی ہماری وہ بہن مسکان کے طرح اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی نظر آؤ۔ تم مسلک و ملت کی حفاظت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم کسی غدار کے ساتھ محبت کا ڈھونگ رچا کر بھاگنے کے لیے نہیں پیدا کی گئی ہو۔ میں کہتا ہوں اے بہنوں مطالعہ کرو حضرت زینب کے کردار کو۔ حضرت زینب وہ کردار کا نام ہے، اس کریکٹر کا نام ہے،
उस अजीम शख्सियत का नाम है कि जब खुतबा देने की बारी आती है तो हजरत अली का किरदार नजर करती हुई नजर आ रही है ज़ैनब। जब इमाम हुसैन के आंसू पोंछने की बारी आती है तो हजरत फातिमा का किरदार अदा कर रही है हजरत ज़ैनब। जब बीमार आबिद को खीमे से उठाने की बारी आती है तो बीमार आबिद को कांधा दे करके हजरत ज़ैनब हजरत अब्बास का किरदार अदा करती हुई नजर आती है। जब लुटे हुए काफिले की सिपह सालार बनने की जब जरूरत पड़ती है तो हजरत ज़ैनब हाथ में टूटा हुआ खंजर लेकर के इमाम हुसैन का किरदार अदा करती हुई नजर आती है। ऐ मुसलमानों तवज्जो करो, इमाम हुसैन की बहन हजरत अली की बेटी हाथ में टूटा हुआ खंजर लेकर के खड़ी है। कोई मेरे खीमे के करीब ना आने पाए। इतने में होता क्या है, हजरत ज़ैनब ने देखा कि एक घोड़सवार खीमे की तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। तवज्जो है हजरत, जरा मचल के कहें सुभान अल्लाह। हजरत ज़ैनब अपने कलेजे को संभालती है, पुकार कर कहती है, ऐ घोड़सवार रुक जा, मेरे खीमे के करीब ना आना, मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपने बच्चों को सुलाया है। ऐ घोड़सवार रुक जा, तू आगे ना बढ़ना। लेकिन वो घोड़सवार रुक नहीं रहा है, हजरत ज़ैनब के खीमे के तरफ चला आ रहा है। हजरत ज़ैनब पुकार कर कहती है, तुमने तो सब कुछ लूट लिया है, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या लेने को आ रहे हो? ऐ सवार रुक जाओ, अगर तुम ना रुके तो देख हैदर कर्रार के बेटी की हाथ में टूटा हुआ खंजर है, मैं तुझे काट कर रख दूंगी, करीब में ना आना। हजरत ज़ैनब अली की बेटी पुकारती चली जा रही है, सवार नहीं रुक रहा है, सवार आगे बढ़ता चला जा रहा है। हजरत ज़ैनब से रहा ना गया, 2 कदम आगे बढ़ती है, जाकर के सवार के घोड़े के लगाम को थाम लेती है, थाम कर कहती है, ऐ सवार, अगर तूने 1 कदम भी आगे बढ़ाया तो फिर मेरी इस तलवार में अली का जलाल तू देखेगा, इस तलवार के अंदर फातिमा के दूध का पावर तू देखेगा। इतना कहना था, सवार ने अपने चेहरे से नकाब को हटाया है। जैसे ही नकाब का हटाना था, हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह क्या देखती है, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क्या देखती है कि वो सवार कोई और नहीं जनाब हुर की बीवी है, एक खातून आई है। हजरत ज़ैनब ने जैसे ही जनाब हुर की बीवी को देखा है, जनाब हुर कौन है जानते हैं मुसलमानों? जनाब हुर वो है जब हजरत इमाम हुसैन ने आखिरी खुतबा दिया करबला के मैदान में, तो जनाब हुर ने आखिरी खुतबा सुन करके वो इमाम हुसैन के तरफ आ गए और इमाम हुसैन के तरफ से लड़े और शहीद हो गए थे। वही जनाब हुर की बीवी आई है। हजरत ज़ैनब पुकार कर कहती है, बहन इतनी रात में तुम हमारे खीमे के पास क्यों आई हो? हजरत जनाब हुर की बीवी फरमाती हैं कि ज़ैनब, सैयदा तैयबा ताहिरा, मैं आपके बच्चों के लिए ठंडा पानी लेकर के आई हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, पानी का नाम सुनना था। अली की बेटी फूट फूट कर रो पड़ी, कहा बहन तेरे पानी की हमें ज़रूरत नहीं है, ले जा इस पानी को, ले जा। जिस पानी को इमाम हुसैन ने कबूल नहीं किया है उसकी बहन ज़ैनब वो पानी कैसे ले सकती है? बहन तेरे पानी की हमें ज़रूरत नहीं, पानी लेकर के वापस चली जा। अब हजरत जनाब हुर की बीवी नीचे उतरती है, कहती है, सैयदा अगर आपने आज पानी कबूल नहीं किया तो कल क़यामत के दिन आपके नाना को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? आपको मौला हुसैन का वास्ता है, आप पानी कबूल कर लीजिए। हजरत ज़ैनब पुकार कर कहती है, तू उस वक्त पानी लेकर के नहीं आई जब मेरा नन्ना अली असगर तड़पता हुआ शहीद हो गया? तू उस वक्त क्यों ना आई जब मेरा अब्बास बाजू को कटाता हुआ शहीद हो गया, जब मेरा भैया इमाम हुसैन तड़पते हुए शहीद हो गए? 2 बूंद पानी के खातिर मेरे बच्चे दुनिया को छोड़कर चले गए। तू बहन उस वक्त पानी लेकर क्यों ना आई? इस वक्त मुझे पानी की ज़रूरत नहीं। लेकिन दरमियान में जब इमाम हुसैन का वास्ता आया है, हजरत ज़ैनब रोते हुए पानी को कबूल कर लेती है, इसलिए कि इमाम हुसैन का वास्ता जो दरमियान में आ गया है। इमाम हुसैन की बहन ज़ैनब पानी को कबूल करती है। पानी की बातचीत चल ही रही थी कि अंदर से हज़रत नन्ही सकीना, सैयदा सकीना घर के अंदर सोई हुई थी। जैसे ही पानी का नाम सुना है बाहर दौड़ कर आ गई, फरमाती है, फूफी जान क्या मेरे चचा अब्बास फुरात के किनारे से वापस आ गए? आप लोग पानी की बात कर रहे हैं, मेरे चचा फुरात के किनारे पानी लेने के लिए गए थे, कहाँ है मेरे चचा? मुझे देखने की इजाज़त दो। हज़रत ज़ैनब पुकार कर कहती है, बेटी तुम्हारे चचा अब कभी वापस नहीं आएंगे। ऐ मुसलमानों, जानते हो हज़रत अब्बास ने आखिरी जुमला
جملہ کیا کہا تھا. اس کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس شہید ہونے لگے تو آقا امام حسین سے فرماتے ہیں میرے مولا امام میرے لاش کو اسی کربلا کے میدان میں چھوڑ دینا, خیمے کے قریب نہ لے جانا, اس لیے کہ میں نے میری بیٹی سکینہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں فرات سے پانی لے کر کے واپس آؤں گا. اگر وہ میری لاش کو دیکھے گی تو میری بھتیجی سکینہ کی آس ٹوٹ جائے گی. میں چچا ہو کر اپنے بھتیجی کی آس کو توڑ نہیں سکتا. حضرت عباس کا یہ جملہ تھا. جیسے ہی حضرت سکینہ نے سنا کہا عباس چچا واپس آ گئے؟ کہا بیٹی نہیں, وہ تو وہاں چلے گئے ہیں, جب اب کبھی وہ واپس نہیں آئیں گے. یہ تو جناب حر کی بیوی پانی لے کر کے آئی ہے, پانی پی لو بیٹی پانی پی لو. پانی کو ہاتھ میں دینا تھا. حضرت سکینہ نے پانی کو ہاتھ میں لیا ہے. لینے کے بعد پوچھتی ہے پھوپھی جان کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ کردار تو دیکھو, کیا آپ لوگوں نے پانی پی لیا ہے؟ حضرت زینب پکار کر کہتی ہے بیٹی نانا جان کی شریعت ہے کہ گھر میں جو سب سے چھوٹا ہوگا وہی پہلے پانی پیے گا. اے مسلمانوں قربان جاؤں, اے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم ایک سنت پہ عمل نہیں کر پاتے ہیں. لیکن واہ رے حضرت زینب آپ کی عظمت کو مجھے سلام کرنا پڑتا ہے, لاکھوں سلام آپ کی عظمت پر کہ اس حالت میں بھی آپ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت کو نہیں بھول رہی ہے. کہتی ہے کہ بیٹی جو گھر میں سب سے چھوٹا ہوگا وہی پہلے پانی پیے گا. حضرت سکینہ نے جیسے ہی سنا کہ جو سب سے چھوٹا ہوگا وہی پانی پیے گا, پانی کا کٹورا لے کر کربلا کے میدان میں بے تحاشا دوڑ پڑی. حضرت زینب پکار کر کہتی ہے بیٹی کدھر جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ فرماتی ہے کہ پھوپھی جان کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ گھر میں سب سے چھوٹا میرا بھائی اصغر ہے, جب تک وہ پانی نہیں پیے گا, اگر نانا کی شریعت ہے کہ سب سے چھوٹا پانی پیے گا تو میرا بھیا اصغر پہلے پانی پیے گا, اس کے بعد میں پیوں گی. حضرت زینب پکار کر کہتی ہے بیٹی تیرے بھیا کی پیاس مٹ چکی ہے, تیرا بھیا اب پانی تو جام کوثر میرے نبی کے ہاتھ سے پیا کریں گے, بیٹی اب تو پانی پی لے. حضرت زینب نے تھپکیا دیا ہے, بچوں کو پانی پلا کر بیبیوں کو پانی پلا کر سلا دیا ہے. پھر حضرت زینب ہاتھ میں خنجر لے کر کے پہرا دے رہی ہے. اتنے میں ہوتا کیا ہے, وقت کی قلت دامن گیر ہے, ذرا جلدی سے سنانے کی کوشش کرتا ہوں, ذرا مچل کے کہیں سبحان اللہ. حضرت زینب پکار کر کہتی ہے کہ اب میرے خیمے کے قریب کوئی نہ آنا. حضرت زینب پہرا دے رہی ہے. اتنے میں کیا دیکھتی ہیں کہ گھر کے اندر سے, خیمے کے اندر سے کوئی دوڑ کر باہر نکل کر گیا. حضرت زینب جیسے ہی پلٹتی ہیں کیا دیکھتی ہیں کہ ننھی سکینہ کربلا کے میدان کی طرف بھاگ رہی ہے. حضرت زینب دوڑ کر جاتی ہے, بیٹی کیا ماجرا ہے, کدھر جا رہی ہو؟ ایک طرف سکینہ دوڑ پڑی, پیچھے پیچھے حضرت زینب دوڑ رہی ہے. پکار کر کہتی ہے بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ حضرت سکینہ دوڑ کر جا کر ایک لاش مبارک سے لپٹ گئی, چمٹ گئی. حضرت زینب پکار کر کہتی ہے بیٹی یہ کس کی لاش ہے, کس کی لاش کے سر پہ تم, سینے پہ تم سر رکھ کر کے رو رہی ہو؟ حضرت سکینہ پکار کر کہتی ہے پھوپھی جان جب میں مدینے میں رہا کرتی تھی, رات ہونے کے بعد میرے ابا میرے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے میں سویا کرتی تھی. آج میں نے پانی پی لیا, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. جب میں تڑپ رہی تھی, نیند سے بلک رہی تھی, تو اسی دھڑے مبارک سے آواز آئی تھی کہ میری بیٹی سکینہ رونے کی ضرورت نہیں ہے, تیرے باپ کا سینہ ابھی بھی موجود ہے, آجا اسی سینے میں سر رکھ کر کے آرام کر لے. امام حسین کے دھڑے مبارک سے آواز آئی تھی. اے مسلمانوں وہ لوٹا ہوا قافلہ دھیرے دھیرے رات کے اندھیرے کو پار کرتا ہے. اس کے بعد صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. ایک نیا سویرا لے کر کے آیا. یزیدی فوج ہاتھ میں ہتھ کڑیاں لے کر کے آئے. آنے کے بعد امام حسین کے گھر والوں کے لوٹے ہوئے قافلے والوں کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال دیا ہے. بیمار زین العابدین کے پیر میں کڑیاں ڈال دیے, پیر میں بیڑیوں کو ڈال دیا تھا, اور ننگی اونٹ کے پیٹھ پر تمام شہزادیوں کو باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد وہ قافلہ چلا ہے کوفہ کے جانب روانہ ہوا ہے. چلتے چلتے ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں پر امام حسین کے سر کو نیزے کی نوک پر رکھا گیا تھا. امام حسین اور ان کے جتنے جانثار تھے تمام کے سر کو وہ یزیدی فوج بدبختوں نے کاٹ کر کے نیزے کے اوپر لٹکا دیا, اور نیزے پہ لے کر کے جا رہے ہیں کوفہ کے جانب. اچانک ہوتا کیا ہے کہ ایک نیزہ جس پہ امام حسین کا سر تھا, وہ سر مبارک والا نیزہ زمین پہ گڑ جاتا ہے. قافلہ رک گیا. بڑے بڑے پہلوان آئے, اونٹوں سے کھنچوایا گیا.
گیا لیکن وہ نیزہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ تاریخی واقعہ ہے، سنو مسلمانوں، دل دہل جاتا ہے کربلا کا واقعہ سن کر۔ وہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا، زمین پہ گڑنا تھا، تمام یزیدی فوج کوشش کرتے رہے لیکن اس نیزے کو اٹھا نہ سکے۔ تمام لوگ جب حیران و پریشان ہو گئے، حضرت زینب سلام اللہ کے پاس آئے، تمہارے بھائی کو جا کر کے کہو اگر وہ آگے نہیں بڑھے تو ہم تمہارے بچوں پر ظلم کریں گے، تمہارے بچوں پر جبر کریں گے۔ حضرت زینب آگے بڑھ کر کے گئی، اس کے سر کے پاس کھڑی ہو گئی، ہونے کے بعد فرماتی ہے بھیا ذرا آگے بڑھو نا، بیمار عابد چل نہیں پا رہے ہیں، بھیا ذرا آگے بڑھ کر کے تو چلو، کیا مسئلہ ہے ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو اس سر مبارک سے آواز آئی تھی، بہن زینب میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، ان یزیدی فوجوں نے میری بیٹی سکینہ کو اونٹ کے پیٹھ پر باندھ دیا تھا، کوڑا مار رہے تھے، میری بیٹی کہیں قافلے کے پیچھے چھوٹ گئی ہے، اونٹ کے اوپر سے گر کر کے کہیں قافلے کے پیچھے رہ گئی ہے، جب تک میری بیٹی قافلے میں شامل نہیں ہوتی تب تک میں آگے بڑھنے کو تیار رہی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں، اس سر مبارک سے آواز آئی تھی، امام حسین کے سر مبارک زندہ ہے۔ کلام مجید پڑھتے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کوفہ کے طرف جانے لگے، امام حسین کا سر مبارک یزیدی فوج لے کر کے جانے لگے۔ مجھے یہاں پر ایک واقعہ خیال میں آتا ہے کہ جب کوفہ جانے لگے تو کوفہ کے راستے میں ایک گاؤں پڑتا ہے، جس گاؤں میں امام حسین کی ایک کنیز، ایک غلام رہا کرتی تھی۔ وہ کنیز کون تھی؟ جن کا نام بی بی شیرین تھا۔ بی بی شیرین امام حسین کے گھر میں کام کیا کرتی تھی، حضرت فاطمہ کی خادمہ تھی وہ، حضرت فاطمہ سیدہ فاطمہ کی خادمہ تھی، گھر میں کام کیا کرتی تھی۔ امام حسین نے ان کو آزاد کر دیا تھا، کہا آپ آج سے آزاد ہو گئی، اور بہت سارا مال و دولت دیا، کہا جاؤ گھر بناؤ، اپنے آل اولاد کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارو۔ تو وہ بی بی شیرین آ کر کے وہاں رکی ہوئی تھی۔ کوفہ سے پہلے ایک گاؤں آتا ہے، اس گاؤں میں وہ آرام کرتی ہے، لیکن جب واپس وہ آ رہی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں غلامی سے آزاد نہ کرو، ہمیں فاطمہ کے گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ امام حسین نے کہا نہیں، اب آپ نے بہت خدمت کیا، اب آپ آزاد ہیں، آپ چلی جائیں۔ تو وہ بی بی شیرین حضرت امام حسین سے ایک وعدہ لیتی ہے، کہتی ہے کہ میں واپس تو جاؤں گی، گھر بھی بناؤں گی، لیکن مجھ سے وعدہ کیجئے کہ آپ شہزادے ایک بار میرے گھر میں قدم ضرور رکھیے گا۔ تو امام حسین نے کہا تھا ضرور ٹھیک ہے، میں آپ کے گھر میں قدم رکھوں گا، لیکن بی بی شیرین نے کہا نہیں، پورے اہل و عیال اور خاندان کو لے کر کے میرے گھر آئیے گا۔ تو امام حسین نے مسکرا کر کہا تھا کہ بی بی شیرین کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میں آؤں آپ کے گھر، آنے کے بعد آپ مجھے پہچان نہ سکے، ہنس کر کہا تھا۔ لیکن آج وہ قافلہ وہی کوفہ کے جانب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ بی بی شیرین ہر روز انتظار کرتی ہے کہ مولا حسین میرے گھر آئیں گے۔ گاؤں والوں میں عزت بڑھ گئی کہ نبی کا نواسہ اس کے گھر آنے کا وعدہ کر چکا ہے، لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بی بی شیرین ہر روز گھر کو سجاتی کہ مولا حسین میرے گھر پدھاریں گے، میرے گھر آ کر کے آرام کریں گے۔ بی بی شیرین گھر کو تیار کرتی ہے، لیکن ایک رات کا واقعہ ہے، جب کوفے کے طرف امام حسین کا وہ لوٹا ہوا قافلہ جا کر کے پہنچا تو کوفہ کے گورنر آگے بڑھ کر کے اسی بی بی شیرین کے گھر پہنچے۔ پہنچنے کے بعد کہتے ہیں بی بی شیرین تمہارا گھر بہت بڑا ہے، ہمیں آج اس گھر میں رہنے کی اجازت دے دو۔ وہی قافلہ جا رہا ہے جو امام حسین کا قافلہ ہے، اور وہی بی بی شیرین ہے جو امام حسین کے گھر کام کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بی بی شیرین کہتی ہے کہ ہم امام حسین کے گھر میں کام کیا کرتے تھے، ہم نے فاطمہ کے گھر سے دین سیکھا ہے، اگر کوئی مسافر رات کو آتا ہے تو ہم اسے اپنے گھر میں جگہ دیا کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دروازہ کھول دیا، تمام یزیدی فوج ان کے گھر میں آرام کرنے لگے۔ کہا قیدی ساتھ میں آئے ہوئے ہیں، ان قیدیوں کو باہر آرام کرنے کی اجازت دے دو۔ تو بی بی شیرین کہتی ہیں کہ نہیں، میں نے حضرت علی سے سنا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ اگرچہ وہ قیدی ہیں لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک برتاؤ کیا جائے۔ امام حسین کہتے تھے کہ قیدیوں کو کھانا دیا جائے، ان قیدیوں کو میرے گھر کے اندر بلاؤ، میرے گھر میں بہت جگہ ہے، میں انہیں کھانا کھلاؤں گی، میں ان کے کپڑے کو صاف کروں گی۔ بی بی شیرین نہیں جانتی ہے کہ کس کا قافلہ ہے، کون آیا ہے ان کے گھر میں، بی بی شیرین نہیں جانتی ہے۔ دروازہ کھول دیا، بی بی شیرین نے کھانا پکایا، اس کے بعد تمام لٹے ہوئے قافلے والے کو اندر لائے۔ لانے کے بعد حضرت زینب کے چہرے کے اوپر بال گرا ہوا ہے، زلف مبارک گرے ہوئے ہیں، ان کا چہرہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور جس نیزے پر امام حسین کا سر
اثر ہے، گرد و غبار کی وجہ سے، رات کے اندھیرے کی وجہ سے بی بی شیرین پہچان نہ سکی۔ اتنے میں ہوتا کیا ہے، کھانا لے کر کے پہنچی ہے۔ حضرت زینب نے کہا میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہیں، میرے ہاتھ کو کھول دو۔ جب حضرت زینب کے ہاتھ کو کھولا گیا، جب حضرت زینب نے ہاتھ آگے بڑھایا ہے کھانا کے طرف، بی بی شیرین پکار کر کہتی ہے کہ آپ لوگ کون ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ تو حضرت زینب پکار کر کہتی ہے کہ بی بی شیرین تم بھول گئی میرے مولا حسین نے کیا کہا تھا کہ جب میں آپ کے گھر آؤں ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے پہچان نہ سکے۔ بی بی شیرین وہ جو سر دیکھ رہی ہو نیزے پہ ٹنگا ہے، وہ آپ کے مولا امام حسین کا سر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اتنا کہنا تھا۔ بی بی شیرین تڑپ کر کہتی ہے اللہ تو نے کیسے مہمان نوازی کی مجھے توفیق بخشی ہے، آج میرے مولا میرے گھر آئے ہیں وہ بھی کٹے ہوئے سر کے ساتھ، آج میری شہزادیاں میرے گھر کو آئی ہے، میرے برسوں کا تمنا پورا ہوا ہے، لیکن ان شہزادیوں کے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ تڑپ کر بے ہوش ہو کر کے گر گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ پانی ڈالا جاتا رہا، بے ہوش ہوتی رہی، پانی ڈالا جاتا رہا، بے ہوش ہوتی رہی، آخرکار آخری جملہ یہ کہا کہ امام حسین کی بات سچ ہو گئی، میں نے میرے آقا کو آخری وقت میں پہچان نہ سکا۔ اتنے کہتے ہوئے جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بی بی شیرین ٹھنڈا ہو گئی، انتقال کر گئی۔ اے مسلمانوں، امام حسین کی یاد میں لوگ اپنی جانیں دے رہے ہیں، ہم آنسو نہیں بہا سکتے، ہم ان کے شان میں میلاد نہیں کر سکتے، محفل نہیں سجا سکتے، ہم ان کے شان میں ڈھول بجاتے ہیں، ہم ان کے شان میں تاجیہ بناتے ہیں۔ امام حسین کی روحیں خوش نہیں ہوں گی مسلمانوں آپ سے۔ حضرت زینب کے پاس جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضرت بی بی سکینہ کے پاس جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہ بیمار عابد جو کہا جاتا ہے 1600 کلومیٹر کربلا کے میدان سے لے کر یزید کے خیمے تک، یزید کے دربار تک 1600 کلومیٹر امام زین العابدین پیدل چل کر کے گئے، اور وہ پیر پہ جو بیڑیاں لگی ہوئی تھی ان بیڑیوں کی وجہ سے بیمار عابد کے گوشت ختم ہو گئے۔ امام بیمار عابد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین کے پاؤں پر آخری وقت تک ان کے پاؤں پر نشان رہا، ہڈیاں نظر آتی رہی۔ جب وہ کسی کو بکرا ذبح کرتے ہوئے دیکھتے، قربانی کرتے ہوئے دیکھتے تو بیمار عابد رونے لگتے کہ میرے ابا کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا، میرے بھائی کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، زین العابدین کو آپ کیا منہ دکھاؤ گے؟ اہل بیت اطہر کو آپ کیا منہ دکھاؤ گے؟ مسلمانوں یاد کرو کتنے دکھ اور تکلیف کے ساتھ اہل بیت اطہر نے اس اسلام کے بوجھ کو ڈھو کر کے آپ تک پہنچایا ہے۔ اس پاکیزہ اسلام کی حفاظت کرو، سلامت کرو۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آل اولاد کے ساتھ صحیح ڈھنگ کے ساتھ اسلام سے بے پناہ محبت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔